وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ عورت مرد کے بعد ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کی تخلیق کے حوالے سے جو روایات ہیں کہ یہ مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ یقیناً مرد سے عورت کی قربت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے، تنہا ہے، گھر ویران ہے، معاشرہ اور سماج عورت کے بغیر مکمل نہیں۔ اور گھریلو حوالے سے، ازدواجی زندگی کے حوالے سے عورت کو دوسرے پہیے سے، گاڑی کے دوسرے پہیے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب اتنی بڑی حقیقت یہ ہے تو پھر ہم اس کو فراموش کیوں کیے بیٹھے؟ ہم اس پہ توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ ہم اسے اہمیت اور عزت کیوں نہیں دے رہے؟ کیا اللہ پاک نے صرف مرد کو عزت دی؟ نہیں، اس نے عورت کو بھی عزت دی۔ کیا اللہ پاک نے صرف مرد کو پیدا کیا؟ نہیں، اس نے عورت کو بھی پیدا کیا۔ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی تو اللہ نے حوا کو ان کا رفیق کار بنا دیا۔ زندگی کے سرد و گرم میں، خشک و تر میں عورت ہمیشہ مرد کے ساتھ رہی۔ وہ ہماری ماں جو تخلیق اول میں آدم کے ساتھ تھی، حوا، وہ شانہ بشانہ رہی۔ آج بھی عورت مردوں کے شانہ بشانہ ہے۔ آپ کھیتوں میں چلے جائیں، دیہاتوں کے اندر، آپ فیکٹریوں اور کارخانوں میں چلے جائیں، آپ بازاروں میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو عورت کسی سے کمتر نہیں، کام میں نہیں، بلکہ وہ اپنا برابر کا حصہ ڈال رہی ہے اس کائنات کو سنوارنے سجانے میں۔ بچے کی تعمیر، تخلیق، پیدائش کا معاملہ ہو یا اس کی پرورش کا معاملہ ہو، عورت کا رول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ گھر کی تزئین و آرائش ہو یا گھر کی مینجمنٹ ہو، اس میں عورت کا رول سب سے زیادہ ہے۔ گھر کے معاملات بہت زیادہ جو نمٹاتی ہے، معاشرے اور سماج کے معاملات جو سب سے زیادہ جس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، لیکن اس کے حقوق متعین کرتے ہوئے ہم ذرا کنجوسی اور تھوڑ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم بیٹی کو عزت نہیں دیتے جو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگزامپل سیٹ کی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں تو آپ اپنی کملی بچھا دیتے ہیں، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں اور ان کو اپنی گود میں جگہ دیتے ہیں۔ جہاں حسنین کریمین کو رسپیکٹ دی گئی، وہاں پہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو بھی عزت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا گیا اور انہیں اپنے جگر کا، جسم کا ٹکڑا قرار دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ ربیع الاول منانے والے، حضور کے میلاد کی خوشیاں منانے والے، ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ اس سرور کائنات نے، محبوب رب کائنات نے عورت کو کتنی رسپیکٹ دی۔ آج سماج اور معاشرے کو اگر تعمیر کرنا ہے تو ہمیں اثر نو اپنے افعال اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ آج ہمیں اسی طرح رسپیکٹ دینی ہوگی جیسے رسپیکٹ کا حق ہے۔ ہمیں مسکرا کے اپنی بیٹی کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کی تعلیم کا بھی اتنا فکر کرنا ہوگا جتنا بیٹے کی تعلیم کا کرتے ہیں، اس کے فیوچر کو بھی اسی طرح سوچنا ہوگا جیسے بیٹے کے فیوچر کو سوچتے ہیں۔ یقیناً ایسے بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جب بوڑھے ماں باپ کو بیٹے نہیں سنبھالتے تو بیٹیاں اپنے بوڑھے ماں باپ پہ جان نچھاور کرتی ہیں۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ایکٹیو نظر آتی ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی ان کے رائٹ کا خیال رکھنا ہوگا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اٹھیے کہ یہ عزم نو کیجئے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرنا ہے اس میلاد النبی پہ کہ ہم اپنی بیٹی پہ، اس کے سر پہ اسی طرح شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، اپنی بیوی کو اسی طرح دیکھیں گے، اپنی ماں کی رسپیکٹ بھی اسی طرح کریں گے جس طرح اسلام اور صاحب قرآن نے ہمیں حکم دیا۔